مزید اچھی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل پاک ایگریکلچر اینڈ انفارمیشن کو، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم، پاک ایگریکلچر اینڈ انفارمیشن میں خوش آمدید۔ دوستو، ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو زمین ہے جسے ہم سالٹی زمین بولتے ہیں یا کلر زدہ زمین بولتے ہیں، یہ بہت بڑا ایشو ہے، اور اس ایشو کی وجہ سے، اس کلر زدہ زمین کی وجہ سے یہ جو فصلیں ہیں ہماری وہ تباہ ہوتی جا رہی ہیں، معاشیت جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ کلر کہاں سے آتا ہے، کیسے آتا ہے، اس کی روک تھام کیسے کی جاتی ہے؟ یہ کلر ہے بیسیکلی یہ نمک ہے، سوڈیم کلورائڈ جسے بولتے ہیں، وہ ہے۔ جب ہم زمین زیادہ وقت کے لیے نہیں بیجتے ہیں، اس کے اندر کوئی چیز لگاتے نہیں ہیں، کچھ بیجتے نہیں ہیں، تو وہ پڑی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی جو خاص ہوتے ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے بیسک چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا زمین ہے تو آپ وہ بالکل خالی نہ رکھیں۔ ہاں، 1 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ وہاں تک تو آپ اس کو خالی رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر اس سے زیادہ آپ رکھیں گے تو میرے خیال میں وہ اپنا وہ صلاحیت ہے وہ کھونا شروع کر دے گی۔ اس کے بعد پاکستان میں جب حکومت نے یہ نہری نظام کو اچھے طریقے سے چلانا شروع کیا، پکی نہریں بننا شروع ہو گئی، یہ کھالے جو ہیں پکے بننا شروع ہو گئے، تو جو نہر کا پانی ہوتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ نمکیات ہوتے ہیں۔ وہ جو نہر کے پانی سے نمکیات آئے، فصلوں میں آ گئے، زمین میں آ گئے۔ زمین میں آنے کے بعد یہ جو سوڈیم ہوتا ہے، سوڈیم کا جو سوڈیم نمکیات ہوتی ہے، اس کا جو ذرہ ہوتا ہے وہ زمین کے ذرے کے ساتھ ایسے چپک جاتا ہے اور ہارڈ ہو جاتا ہے کہ پھر یہ اترتا نہیں ہے۔ تو سائنسدانوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ تجربے کیے کہ کلر کو کیسے ختم کیا جائے، اس کی خاتمے کے لیے کیا کہ تو سب سے پہلے جو طریقہ آیا وہ آیا سکریپنگ کا، کہ زمین کے اوپر سے جو کلر زدہ زمین ہے وہ ہٹا دی جائے، جو سالٹ زدہ زمین ہے وہ ہٹا کے وہاں پہ بیجنا شروع کر دیا جائے۔ جب ہم بیجتے ہیں کلر زدہ زمین میں فصل کو، تو وہاں پہ فرسٹ آف آل تو جو جڑیں ہوتی ہیں وہ نیچے، ان کو جگہ ہی نہیں ملتی نیچے گہرائی میں جانے کے لیے، تو پودا جو ہوتا ہے وہ اس کی گروتھ کم ہو جاتی ہے۔ اچھا، دوسری بات، جو سالٹ ہوتا ہے، جو نمک ہوتا ہے، وہ جو پودے ہوتے ہیں اس کو جڑوں کو زخمی کرنا شروع کر دیتا ہے، ان کی روٹ انجری جسے بولتے ہیں وہ شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پودا ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، دوسرا طریقہ سائنسدانوں نے یہ بتایا کہ جی جو گندھک کا تیزاب ہوتا ہے جس کو ہم سلفیورک ایسڈ بولتے ہیں وہ استعمال کیا جائے۔ سلفیورک ایسڈ استعمال کیا گیا، لیکن اس کی کوئی خاص اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ فرسٹ آف آل تو اس کا یہ ایشو چل رہا ہے کہ جی 1 ایکڑ کو کتنا سلفیورک ایسڈ دینا چاہیے، گندھک کا تیزاب کتنا نہیں دینا چاہیے، اس کی مقدار کے اگر زیادہ مقدار ہو گئی ہے سلفیورک ایسڈ کی تو پھر بھی فصل ختم ہو گئی ہے، اگر کم ہوئی ہے تو اس کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بڑا مسئلہ بنا رہا۔ پہلے تو سلفیورک ایسڈ جو ہے ایک بار آپ ڈالیں گے فصل ٹھیک ہوگی، دوسری بار ڈالیں گے تو وہ بالکل میرے خیال میں ہوگی بھی نہیں۔ یہ ہمارا جو یہ ایریا ہے یہ بھی کلر زدہ ہی ہے تقریباً۔ اب تو ہم نے جپسم ڈال کے اس کو ٹھیک کر لیا ہے۔ 2 سال 3 سال کے بعد 1 ایکڑ میں 100 بوری 110 بوری ہم ڈالتے ہیں۔ تو اور جو تیسرا طریقہ تھا وہ انہوں نے جپسم بتایا، لیکن جپسم سے پہلے سائنسدانوں نے بولا کہ کوئی ایسی چیز آئے جو سوڈیم کے جو ذرات ہیں ان کو زمین کے ذرات سے الگ کی جائے۔ جب زمین یہ چیز چلتی رہی تو کیلشیم کا جو تھا وہ مائنڈ میں آیا کہ کیلشیم کو ڈالنا چاہیے۔ کیلشیم بھی حل پذیر نہیں ہے، زیادہ حل پذیر نہیں ہے، حل پذیر ہے لیکن اس کا نقصان کم ہے۔ وہ کیلشیم جو تھی وہ سوڈیم کے جو ذرات تھے ان کو الگ کرتی تھی، الگ کرنے سے پھر وہ جو آہستہ آہستہ جو زمین ہے وہ قابل اس کے کاشت شروع ہو گئی۔ تو تیسرا سائنسدانوں نے جو حل بتایا وہ جپسم کا تھا کہ جپسم کو ڈالو۔ تو جپسم کے پتھر ہوتے ہیں، پتھر تو ظاہر ہے
حل نہیں ہوتے ہیں اس کو باریک پیسو. یہ چونے کی ایک قسم ہوتی ہے, جتنا چونا حل ہوتا ہے اسی حساب سے یہ جپسم بھی حل ہوتی ہے. تو جپسم کو باریک باریک بالکل باریک پاؤڈر کی طرح پیس کے اس میں ڈالنا چاہیے زمین کے اندر. جب زمین کے اندر یہ ڈل جائے گی جپسم تو یہ زمین کو پھولانا شروع کر دے گی. جب یہ جپسم پھولے گی تو پودے کو جگہ مل جائے گی جڑیں گاڑنے کی, اور میگنیشیم اور جو یہ کیلشیم ہوگا وہ اس سے جپسم سے نکلے گا, تو وہ جو سوڈیم کلورائڈ کے جوائنٹ ہوں گے ان کو توڑنا شروع کر دے گا. ظاہر ہے جو کیلشیم اور میگنیشیم ہے وہ پودوں کے لیے فائدہ مند ہے, تو پودے کی بڑھوتری شروع ہو جائے گی. تو جو جپسم ہے, جپسم کو جو فضلے ہوتے ہیں اس کے قدرتی کھاد جس کو ہم بولتے ہیں, یہ بھینسوں کا یا مرغیوں کا جو فضلہ ہوتا ہے اس کے اندر اس کے ساتھ ملا کے اگر ڈالا جائے تو اس کی افادیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے, کیسے ڈالنی ہے؟ یہ باریک پیسی ہوئی جپسم آپ لے لیں, اس کو فصل لگانے سے پہلے آپ نے زمین میں ڈال دینا ہے. ڈالنے کے بعد اس کے بعد فصل لگانی ہے. اس کے بعد آپ نے جب جپسم ڈال لینی ہے تو اس کے جو باریک ذرات ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ایک فصل اس سے اگلی فصل اس سے اگلی فصل اس طرح وہ حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب ہر بار ہر پانی پہ تھوڑے بہت حل ہوتے ہیں. جب یہ مکمل حل ہو جائیں گے تو آپ کی زمین کی جو حالت ہوگی وہ بہتر ہو جائے گی. تو یہ کوشش کریں کہ فضلے کے ساتھ آپ اس کو ڈالیں. تو جب فضلے کے ساتھ ڈالیں گے زمین نرم ہو جائے گی, تو اس کے اندر جو زمین کے اندر جراثومی ہوں گے دوسرے وہ بھی طاقت پہنچانا شروع کر دیں گے زمین کو. تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. ویڈیو کو لائک کیجئے گا, کامنٹ کیجئے گا اور ضرور شیئر کیجئے گا, اور پاک ایگریکلچر اینڈ انفارمیشن کو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.